نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے بہت تنگ کیا تھا۔ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہودی ایمان لاتے تو باقی لوگ بھی ایمان لاتے۔ اس وقت بھی یہودی قوم پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے بتایا یہ اہل کتاب ایمان نہیں لاتے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بہت ستایا اور اسی وجہ سے اللہ نے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کو منتقل کیا۔ اسی کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے جو سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر سخت احکامات بھیجے تھے۔ پیغمبروں کے ذریعے ان پر احکامات سخت ہوا کرتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بہت ساری چیزوں کے حلال کرتے وہ جو پہلی قوموں پر حرام تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے فسق و فجور کی وجہ سے سخت احکامات دیے ہوئے تھے۔ ان سخت احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے خاص دن ہوتا تھا، ان کی عبادت کا دن تھا۔ ان کا گزر بسر مچھلی ہی کے شکار سے ہوتا تھا، کیونکہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ آج بھی زیادہ تر مچھلی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل سطح سمندر کے اوپر آ جاتی اور باہر آ کے چھلانگیں مارتی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں سمندر میں بالکل غائب ہو جاتی۔ کچھ دن اس طرح چلتا رہا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے کا ارادہ کیا، اور کچھ نے کہا کہ ہم ہفتے والے دن سمندر میں جال پھینک دیں گے اور اتوار کو جال نکال کر مچھلیاں کھائیں گے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہر وقت انہیں شکار کرنے سے روکتا تھا کہ ایسا نہ کریں، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور انہوں نے آخری دم تک انہیں روکنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے شروع میں انہیں شکار کرنے سے منع کیا، جب وہ نہیں مانے تو ان کو چھوڑ دیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ جب پہلے گروہ نے دیکھا، جو اللہ کے نیک بندے تھے، کہ یہ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے اور ان کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب الہی آ کر رہے گا، تو انہوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار بنا دی۔ اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف ہو گئے اور مچھلی پکڑنے والے اور نافرمان لوگ مچھلی دیوار کے اس طرف ہو گئے، اور نافرمان لوگ دیوار کے اس طرف ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد دیوار کے اس طرف آوازیں آنی شروع ہوئی۔ اللہ کے نیک بندوں نے دیوار سے اس طرف جا کے دیکھا تو سب لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان سب کو بندر بنا دیا، اور وہ سب بندروں کی حرکت کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی یہ نیک لوگ دیوار سے اس طرف گئے تو وہ جو بندر تھے، جو اپنے جو ان کو جانتے تھے، ان سے آ کے لپٹ گئے۔ بس یہ ہونا تھا، کیونکہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔
ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بتایا کہ جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ پاک کا حکم نہیں مانا، اور اللہ پاک نے ان کو ان کی شکلیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم آئے روز اللہ پاک کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک کے کتنے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو یقین کریں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے پاس خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ آخری عشرے میں ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نیکسٹ ویڈیو تک